بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہوئے، وہیں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت سیدہ کے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنے نواسوں کو اپنے زانوں پر بٹھاتے، دونوں سے پیار اور محبت فرماتے اور اپنی شفقت نچھاور فرماتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو اپنے کندھوں پر سوار کراتے اور اپنی پاک زلف مبارک ان دونوں کے ہاتھوں میں دے دیتے تھے۔ رسول خدا مسجد نبوی میں دونوں بچوں کو اپنی زانوئے مبارک پر بٹھا کر خطبہ دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا بھی اپنے دونوں شہزادوں سے بہت زیادہ پیار فرماتے تھے۔ ایک دن پیغمبر اسلام حضرت امام حسین علیہ السلام کو دائیں زانوں پر اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بائیں زانوں پر بٹھائے ہوئے تھے۔ رسول کریم اپنے بیٹے اور نواسے سے پیار فرما رہے تھے کہ ناگہاں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، ارشاد خداوندی ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام پر ترجیح دی اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حسین پر فدا کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن محمد 3 دن میں علیل ہو کر انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ امام حسین علیہ السلام کو اپنی زانوئے مبارک پر بٹھا کر فرماتے تھے، یہ وہ ہے جس پر میں نے اپنے فرزند ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپن ان کے نانا رسول کریم، والد مولا علی اور والدہ بی بی زہرا کے سائے میں گزرا۔ ایک دن حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کمسنی کے عالم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زور آزمائی کر رہے تھے اور کشتی لڑ رہے تھے۔ جب دونوں بچے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تو رسول کریم نے امام حسن علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا، ہاں بیٹا حسن، حسین کو گرا دو۔ یہ دیکھ کر جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان، آپ تو ہمارے بڑے فرزند کی ہمت بڑھا رہے ہیں اور چھوٹے بیٹے کی ہمت افزائی کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یہ تو دیکھو کہ جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں اور حسین سے کہہ رہے ہیں، اے حسین تم حسن کو گرا دو اور جیت جاؤ۔ اس کشتی میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو، چونکہ وہ چھوٹے تھے اس لیے گرا دیا اور امام حسن علیہ السلام جیت گئے۔ اسی عالم میں رسول خدا خوش بھی ہوئے اور اپنے چھوٹے نواسے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ ایک دن رسول خدا راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے ان میں سے ایک بچے کو اپنی آغوش میں بٹھا لیا اور ان کی پیشانی کے بوسے دینے لگے۔ بس ایک صحابی نے پوچھا، حضور اس بچے میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے اس کی اس درجہ قدر افزائی فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں نے اس بچے کو اس حال میں دیکھا کہ میرے بیٹے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا رہا ہے، اور اس بچے کا نام حبیب ابن مظاہر تھا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول کریم لیٹے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نہایت کمسنی کے عالم میں ان کے سینہ مبارک پر سوار ہیں۔ بس رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑے اور فرمایا، اے حسین تم میرے سینے پر کودو۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے سینہ مبارک پر کودنے لگے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا چہرہ چوم کر بارگاہ خدا میں عرض کیا، اے میرے پالنے والے، میں اس کو بہت چاہتا ہوں اور تو بھی اسے محبوب رکھ۔ ایک مرتبہ رسول کریم نماز پڑھا رہے تھے
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور نانا کی پشت پر سوار ہو گئے۔ صحابہ سمجھنے لگے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن رسول کریم نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک امام حسین علیہ السلام خود اپنی مرضی سے اتر نہ گئے، اور رسول خدا نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے اور عید آنے کو ہے، لیکن ان کائنات کے سرداروں کے پاس نئے کپڑے تو کیا پرانے بھی نہیں ہیں۔ بس دونوں بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور فرمایا، مادر گرامی، اطفال مدینہ کے بچے کل نئے کپڑے پہن کر گھروں سے نکلیں گے اور ہمارے پاس بالکل نیا لباس نہیں ہے، ہم کل عید کیسے منائیں گے؟ بی بی سیدہ نے فرمایا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی اور بچوں نے پھر ماں سے تقاضا کیا۔ بی بی سیدہ نے بچوں کو وہی جواب دے کر خاموش کر دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک شخص نے بکچائے لباس دیا جو جناب فضہ نے سیدہ کے حوالے کیا۔ بی بی سیدہ خوش ہو گئیں اور وہ سمجھ گئیں کہ کپڑے جنت سے آئے ہیں۔ صبح ہوئی تو بچوں کو جگایا اور نئے کپڑے حوالے کیے، لیکن دونوں شہزادوں نے پھر کہا کہ یہ کپڑے سفید ہیں اور ہم رنگ والے کپڑے پہننا چاہتے ہیں۔ رسول خدا کو اطلاع ہوئی تو آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سرخ اور سبز رنگ میں تبدیل ہو گئے۔ سبز رنگ کے کپڑے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پہنے اور سرخ رنگ کے کپڑے امام حسین علیہ السلام نے زیب تن کیے۔ بی بی سیدہ نے دونوں بچوں سے محبت فرمائی اور مولا امام علی علیہ السلام دونوں بچوں سے پیار فرمانے لگے۔ بس دونوں شہزادوں کے نانا نے ان دونوں کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور اپنے سر مبارک کے آدھے بال مبارک امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیے اور آدھے بال مبارک امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیے۔ بس رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے نو نہالوں، آج رسالت کی باغ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جدھر چاہے موڑو اور جدھر چاہے مجھے لے جاؤ۔ اور اس طرح دونوں شہزادے اپنے نانا جان کے ساتھ کھیلتے رہے۔ ایک دن حضرت سرور کائنات حضرت عائشہ کے گھر سے نکل کر سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر سے گزر رہے تھے کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حسین کا رونا مجھے کس قدر تکلیف دیتا ہے اور مجھے اذیت ہوتی ہے؟ نواسائے رسول، جگر گوشائے علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا دوسرا پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على محمد